اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے موجودہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو، اور حرمت کے معنی ہے تقدس، عظمت، پاکیزگی، اور جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اسے عربی زبان میں محرم کہا جاتا ہے۔ اور موجودہ مہینے کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خصوصی حرمت، ایک خصوصی عظمت، ایک خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ اور شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزوں کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عاشورہ کے روزے کا باعث ثواب ہونا، باعث اجر ہونا، باعث فضیلت ہونا یہ باقی رہا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے عوض بندہ سے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں یعنی چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے یعنی روزہ رکھ لیا، بلکہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور یہ وہی تاریخ ہے جس میں فرعون دریا میں غرق ہوا، اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ تو چونکہ فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی، جس کی خوشی میں ہم اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی
یہ تو ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا اور اہم واقعہ تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی عاشوراء سے وابستہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم واقعات اس دن یعنی 10 محرم سے وابستہ ہیں، اور پھر بعد میں 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی سنیت، اس کا باعث اجر و ثواب ہونا یہ باقی رہا، اور یہ قیامت تک عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ تو بے شک رکھو، لیکن کیونکہ یہودی لوگ بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی یہودیوں کے مقلد بن جاؤ، یہودیوں کے مشابہ بن جاؤ۔ تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تنہا اکیلا عاشوراء کا روزہ نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 9 تاریخ کو ملا کر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 11 کو ملا کر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھو، یعنی ایک دن کے بجائے 2 دن کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس سے اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، پھر تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے، تمہارا ایک اپنا طرز زندگی ہے، تمہارا اپنا طرز حیات ہے، تو تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے ساتھ مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک مزاج ہے جو کہ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔